ایک ہے مجدد. آسان لفظوں میں اتنی تعریف ذہن میں رکھیں. مجدد وہ ہوتا ہے جب امر دین تجدید کا تقاضا ادا کر رہے ہوتے ہیں تو رب ذوالجلال امر دین میں تجدید کے لیے مجدد کو پیدا فرماتا ہے، جس کے بارے آقا کریم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت میں ہر صدی کے آخر میں ایک ایسا شخص اللہ پیدا کرے گا جو میرے دین کی تجدید کر کے دین کے احیاء کا کام کر رہا ہوگا. تو سامعین محتشم، پہلی دو نسبتوں کو یاد رکھنے کے بعد اب آتے ہیں مجدد کی طرف. سامعین محتشم، اللہ رب العزت نے مجدد کو یہ وصف کمال خاصہ عطا کیا ہوتا ہے کہ مجدد دو مزید شانوں کا حامل ہوتا ہے. جو مصلح ہوتا ہے وہ مجدد نہیں ہوتا، جو مجتہد ہوتا ہے وہ بھی مجدد، لیکن مجدد کا کمال یہ ہے کہ وہ بیک وقت مصلح بھی ہوتا ہے اور مجتہد بھی ہوتا ہے. مجدد کی یہ شان ہوتی ہے کہ رب اس سے امت کی اصلاح کا فریضہ بھی عطا کرتا ہے اور دین میں اجتہاد کا فریضہ بھی عطا کرتا ہے. وہ صرف اور صرف دین کے امر کے معاملات میں، امر دین میں تجدید نہیں کرتا، بلکہ وہ جب امت میں دینی احکامات کو لے کر بگاڑ پیدا ہو رہا ہوتا ہے، اعمال کو لے کر بگاڑ پیدا ہو رہا ہوتا ہے، عبادات کو لے کر بگاڑ پیدا ہو رہا ہوتا ہے، فکر و فن کو لے کر بگاڑ پیدا ہو رہا ہوتا ہے، سیاسی اور نظریاتی بصیرت کے معاملات میں اختلاف پیدا ہو رہا ہوتا ہے، پھر مجدد کا کردار یہ ہوتا ہے کہ رب اسے یہ کمال، یہ فن، یہ قوت عطا کرتا ہے، اسے یہ طاقت عطا کرتا ہے، اپنی بارگاہ سے علم کا یہ ملکہ عطا کرتا ہے کہ مصلح صرف اصلاح کرنے کے لیے آتا ہے، مجتہد صرف اجتہاد کرنے کے لیے آتا ہے، لیکن مجدد کی شان یہ ہوتی ہے وہ مصلح بھی ہوتا ہے، مجتہد بھی ہوتا ہے، رب اسے ظاہر و باطن کے علوم بھی عطا کرتا ہے، حال و قال پر بھی ماہر کرتا ہے، اور رب اس پر یہ کرم فرماتا ہے کہ وہ جدید اور قدیم علم کو بیک وقت لے کر امت کی نظریاتی اور فکری طور پر تربیت فرما رہا ہوتا ہے. مجدد کی یہ شان ہوتی ہے کہ وہ حال و قال کا ماہر بھی ہوتا ہے، ظاہر و باطن کا علم بھی رکھتا ہے، اور جدید اور قدیم علم کا ماہر بھی ہوتا ہے.